السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک، اور آج ہمارا شو عوام کی آواز میں ہمارے ساتھ گوال منڈی کی بہت ہی مشہور شاپ گرین چلی کے ایک بہت ہی نامور سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اتنی مہنگائی سے پہلے ان کی شاپ کیسے چل رہی تھی اور مہنگائی کے بعد کیسے یہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مہنگائی سے پہلے آپ کس طرح سے گزارا کر رہے تھے اور اب اتنی مہنگائی کے بعد آپ کی شاپ کس طرح سے چل رہی ہے اور کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس بزنس کو تب 2009 تھا۔ اس ٹائم چکن کے جو ریٹ ہے بون لیس وہ 220 kg تھا۔ الحمدللہ تب کسٹمر بڑے خوش ہوتے تھے کہ آپ کے ریٹ بہت اچھے ہیں، ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، الحمدللہ ہم نے اپنے اچھے قدم جما لیے تھے یہاں، کیونکہ ہم اس ایریا میں نئے تھے۔ لوگوں کو ٹیسٹ چاہیے تھا اور لوگوں کی معیار کے مطابق ریٹ بھی چاہیے تھا۔ تو جیسے ہمیں مارکیٹ سے اور بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں نا، انہوں نے اچھے ریٹ پر ہمیں جو ہے نا سپلائی پیش کی، تو ہم نے بھی کسٹمرز کو اچھے ریٹ مہیا کیے۔ آہستہ 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 وقت اور حالات پاکستان کے اتنے بگڑ گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ آج آپ مارکیٹ کا وزٹ کریں، 950 پر kg بون لیس ہے۔ 950 پر kg بون لیس ہے۔ نہ تو کوئی بندہ بون لیس خریدنے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ بون لیس خرید سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسٹمر کو نا جتنا ہو سکے نا ریلیف دیا جائے، جتنا ہو سکے اپنے نا پرائس لیس کی جائے، کیونکہ کسٹمر کے پاس ہمارا مینیو ہونے کے باوجود کسٹمر یہ کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہمیں نا اور بھی تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو الحمدللہ پھر بھی جیسے بھی یہ کہ گزارا کر رہے ہیں۔ پہلے جو تھا بزنس ایک اسٹریٹ فارورڈ تھا، سپلائیز آ رہی تھیں، ہم آگے سیل آؤٹ کر رہے تھے، تو ہماری 45,000 پر ڈے سیل تھی، جو بالکل نارمل ڈے ہوتا ہے، منڈے ٹیوزڈے۔ یہ جو ڈیز ہوتے ہیں نا ویکینڈ سے پہلے، یہ نارمل ڈیز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اچھا وقت گزارا کیا، لیکن اب اس ٹائم پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 950 پر kg بون لیس ہے۔ نہ تو ہمارا ہی دل کرتا ہے خریدنے کا، اور نہ ہی کوشش یہ ہے کہ کسٹمر کو اتنا مہنگا سیل کیا جائے۔ کسٹمر جو وہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے، مارکیٹ میں اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے، جو اچھے خاصے لوگ تھے نا، کھانے پینے کے شوقین تھے، وہ بھی بڑا تنگ آ گئے۔ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی آپ نے مہنگائی کی ہے، آپ نے مہنگائی کی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ مارکیٹ کا وزٹ نہیں کرتے۔ ہم دکاندار ہیں، ہم ریسٹورنٹ مالکان ہیں، ہم جاتے ہیں مارکیٹ وزٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہمیں آج سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے اسی پاکستان میں، اسی ملک میں جو چیز ہمیں 220 روپے پر kg مل رہی تھی، 300 روپے پر kg مل رہی تھی، 400 روپے پر kg مل رہی تھی، آج وہی چیز 950 پر kg ہے۔ اور لازمی نہیں کہ ایک ہی چیز مہنگی ہے، پاکستان کی تمام اشیاء مہنگی ہیں۔ تو اس مہنگائی سے پہلے آپ سامان کتنے کا لے کے آتے تھے اور کتنی سیل ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد اب جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اب آپ کتنے کا لے کے آ جاتے ہیں اور کتنی سیل ہو جاتی ہے آپ کی؟ کچھ بچتا بھی ہے یا سارا نقصان میں جا رہا ہے آپ؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے، اس سے آپ کو ہماری سیل کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ سٹارٹ میں ہم نے ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ڈائریکٹ کمپنیوں کو آرڈر دیتے تھے۔ ہمیں کمپنیز تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کا مال سپلائی کرتی تھی، اور تب ہم الحمدللہ جو ہے 3-4 دن 5 دن 3-4 دن 5 دن جو ہوتے تھے نا، کوشش یہی کرتے تھے کہ ہم تو 3 بھائی ہیں، یہاں سے گھر بھی نہ جائیں۔ اتنا الحمدللہ عروج تھا بزنس کا، اتنا لیول تھا ہمارا۔ اب جو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے نا لوگوں کی، لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے آرڈر بہت سوچ سمجھ کے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پہلے ہمارا جو تھا الحمدللہ 45,000 پر ڈے سیل تھی، اب 25,000 یہ رہ گئی ہے۔ پہلے ہم کمپنی سے آرڈر کرتے تھے، ان کو ہم نے آرڈر دینا 7 ڈیز کا 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا۔ اب مارکیٹ جاتے ہیں 2,000-3,000 کا مال لیتے ہیں ڈیلی کا، اس کو آ کے سیل کرتے ہیں
اور اس کے بعد جو ہمیں بچتا ہے اس میں سے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو دے دی جائے. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں وہ پورے کر لیے جائیں. اپنے ہمارے جتنے بھی اخراجات تھے وہ ہم نے بالکل کم کر دیے. اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں, یا کوئی ایسا نیک دل انسان بھی آ جائے کہ جو سوچ لے کہ جی یہ پاکستان جو ملک ہے یہ بڑا پیارا تھا, ابھی بھی ہے لیکن کہنے کا مطلب اب تھا ہو گیا. پاکستان کا مطلب ہی بڑا پیارا ہے. تو یہ ایسی پاک سرزمین تھی, اس کو تو لاکھوں سلام ہے. لیکن ہمارے ملک کا اللہ معاف کرے اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں, جس کو ہم بہت کم تر سمجھتے تھے نا اپنی نظروں میں, وہ ہم سے اعلیٰ درجہ رکھنے لگ گیا ہے. آپ کے لحاظ سے کون سا سیاستدان جس نے صحیح طرح سے سیاست کی ہے, عمران خان آپ کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نواز شریف نون لیگ؟ دیکھیں جی, اگر تو آپ بات سیاست کی کریں تو سیاست کے لحاظ سے تو میں یہی کہوں گا کہ جی مجھ سے اچھا کوئی سیاسی بندہ ہی نہیں ہے. چاہے میں نے نہ کرسی سنبھالی ہے, نہ سیاست کی ہے, نہ میں نے کوئی الیکشن لڑا ہے, میں یہی کہوں گا کہ مجھ سے اچھا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. مجھے بس کرسی مل جائے, میں سنبھالتا ہوں پاکستان کو. ہر بندے کی خواہش یہی ہے. اب رہی بات نواز شریف اور عمران خان کی, اگر ان دونوں کی جنگ نہ ہوتی نا آپس میں تو یہ حالات ہونے ہی نہیں تھے پاکستان میں. ٹھیک ہے, اگر کسی کے سامنے بات شیئر کی جائے نا, اگر وہ سیاسی ہو, کوئی بھی بندہ ہو, اسے کہا جائے نا کہ جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, وہ کہتا ہے جی باہر جا کے دیکھیں, باہر کے حالات دیکھیں, وہاں پر بھی مہنگائی ہے, لیکن باہر جا کے تو دیکھیں وہ عوام کو ریلیف کتنا دے رہے ہیں, گورنمنٹ دے کیا رہی ہے ان کو. اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی عوام ٹیکس پیڈ نہیں ہو رہی. یہ کرے نا ٹیکس پیڈ, سب کچھ کرتی ہے عوام. یہ جو آپ بجلی کا بل پکڑ کے دیکھ لیں اس کے اندر ٹیکس ہے, پی ٹی سی ایل کا بل پکڑ کے دیکھ لیں اس کے اندر ٹیکس ہے, ہر چیز کے اندر انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے. آپ پیٹرول لیتے ہیں اس میں ٹیکس ہے, آپ ایک سپاری لیتے ہیں دکان سے 5 روپے کی, اس کے اوپر ٹیکس ہے. ٹیکس تو آپ دے رہے ہیں, ہر چیز پر آپ ٹیکس دے رہے ہیں. جب گورنمنٹ کو ٹیکس جا رہا ہے, گورنمنٹ کا خزانہ خالی کیوں ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی. چاہے نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. عمران خان آ جائے, نواز شریف آ جائے, یا کوئی پہلے مشرف دور تھا وہ بھی اچھا گزرا ہے, بے نظیر دور تھا وہ بھی اچھا گزرا ہے. اب ان کے دور میں ہی آ کے اتنی یہ جھنجھٹیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اب بات گھوم کے آ جاتی ہے سیاست پر. سیاست کو ٹچ ہی نہ کریں, بس یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ہی حالات خراب ہیں. ہمارے ملک میں اتنی بے روزگاری ہے, آپ باہر نکل کے دیکھیں لاکھوں لوگ بیچارے بے روزگار ہیں, ان کے پاس ایم فل لیول کی ڈگریاں ہیں, لیکن کیا ہے وہ بیچارے کوئی چوری کرنے پر مجبور ہے, کوئی ڈاکہ ڈالنے پر مجبور ہے, کوئی جیب کترا بن گیا ہے, کوئی کہاں دھکے کھا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کیوں؟ صرف ہمارے ملک کے حالات. گورنمنٹ نے ابھی جو بل پاس ہوئے ہیں, جو ان کے شاہانہ طرز عمل ہے, ابھی آپ باہر جا کے دیکھ لیں کسی بھی سگنل پر کسی چھوٹے سے چھوٹے وزیر نے گزرنا ہو نا, تو ان کے لیے لائن میں لگے ہوئے 50 لوگوں کو روک لیا جاتا ہے کہ جی وزیر صاحب نے گزرنا ہے. جی ان کے پروٹوکول کے لیے لیڈ فورس کی 2 گاڑیاں ہوتی ہیں, سینٹر میں ان کی گاڑی ہوتی ہے, پیچھے ان کے پراڈو ہوتے ہیں, پیچھے ان کے ڈالے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پھر پولیس ہوتی ہے. ایک وزیر کو جب اتنا پروٹوکول دیا گیا, اس کی فیملیز کو ریلیف دیا گیا, اس کو بینک بیلنس دیا گیا, اس کو ٹریولنگ دی گئی, ہر چیز تو ان کو مل گئی. اور جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں کیا ملا اینڈ پر؟ صرف دھکے. تھوڑا سا کوئی بندہ سگنل سے ہٹ جائے تو اس کو دھکے دینا شروع ہو جاتے ہیں. جو بھی بیلٹ فورسز ہے, لازمی نہیں وہ پولیس ہی ہے, لازمی نہیں وہ ایلیٹ ہی ہے, لازمی نہیں وہ ٹریفک وارڈن ہی ہے. عوام کو دھکے ہی ہیں. عوام نے اپنی قسمت میں دھکے خود لکھے ہیں. ان کی گاڑیوں کے آگے لیٹ جائیں, انہیں نہ گزرنے دے, انہیں کہیں جی اگر آپ کے باپ کا ملک ہے تو ہمارے بھی باپ کا ہی ملک ہے, ٹھیک ہے آپ گزرو, ہم نے آپ کو کیا کہنا ہے. ہم تو پھر اکیلے ہیں, بائک پر آپ اکیلے جاتے ہیں, آپ کے ساتھ کیوں نہیں ایلیٹ ہوتی, آپ کے ساتھ کیوں نہیں پولیس ہوتی؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے کیا؟ ان کو زیادہ خطرہ اپنی جان کا؟ سوچے نا ذرا, آپ کے ملک کا پیسہ ضائع کہاں ہو رہا ہے؟ یہ جو شاہی افسر ہے, ان کی شاہی افسروں کا جو پروٹوکول ہے, جو ان کے اخراجات ہیں, سارا پیسہ تو ملک کا وہاں غرق ہو رہا ہے. آپ باہر چلے جائیں, کسی ملک میں چلے جائیں نا, جا کے دیکھ لیں ان کے وزیر مشیر جو ہے وہ 10-20 روپے والی عام ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ کامیاب ملک ہے. وہ احساس کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگنا چاہیے.
ہمارا جتنا پیسہ کمائی کا جتنا بھی کمائی کا پیسہ وہ سارا تو یوں ہی فضول میں ضائع ہو رہا ہے. 263 روپے لیٹر پیٹرول ہے. اب آپ سوچیں کہ اسی ملک میں پاکستان میں نے اپنی ہوش میں 60 روپیز کا لیٹر پیٹرول ڈلوایا ہے. وہی پاکستان ہے جہاں 60 روپے لیٹر پیٹرول تھا. اب وہی پاکستان ہے جہاں 263 روپے لیٹر پیٹرول ہے. اگر کسی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان آیا تھا, عمران خان نے قرضے ہی بڑے لے لیے IMF سے, اس نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. چلے عمران خان سے پیچھے چلے جائیں, آپ عمران خان سے پیچھے نواز شریف پر چلے جائیں, ان سے پیچھے چلے جائیں, پھر ان سے پیچھے چلے جائیں. صرف جب تک ہمارے ملک کے جو کرندے ہیں نا, جن کے ہاتھوں میں ملک ہے, جب تک وہ تھوڑا سا سیدھی لائن میں نہیں نہ ہوں گے, تب تک عوام ذلیل و خوار ہی ہے. کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا کسی کو. اگر کوئی دھوپ میں کھڑا ہے نا تو کوئی اس کے اوپر چھاؤں نہیں کرے گا, اس کو خود اپنے لیے چھاؤں بنانی پڑے گی. وہ بھی وقت اور حالات کے ساتھ گورنمنٹ اتار لیتی ہے. جی ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے بلندی ٹی وی نیٹ ورک, اور ہمارے ساتھ تھے سلیم بھائی. گرین چلی گوال منڈی کی بہت مشہور شاپ ہے. یہاں سے آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے عوام جو ہے مہنگائی کی ستائی ہوئی ہے, کس طرح سے وہ مہنگائی سے پہلے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے, اور اب مہنگائی کے بعد وہ کس طرح سے اپنی شاپ کو مجبوراً چلا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک, ہمارا شو عوام کی آواز کے ساتھ آپ کا اپنا اینکر حسیب حیدر. اللہ حافظ. تو اتنی مہنگائی کے باوجود بھی آپ نے اتنا سٹاف رکھا ہوا ہے, آپ ان کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, ان کی تنخواہیں کس طرح سے نکالتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے. اب جو سٹاف ہے اس کا سین یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے لڑکے رکھے نا, ان کی جو سیلری ہے منتھ کے لاسٹ پر ان کو پے کرنی ہوتی ہے. ساتھ میں ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے, کھانے کے انتظام بھی ان کا کیا ہوا ہے, سارا کچھ کیا ہوا ہے. پہلے دور یہ تھا کہ بزنس الحمدللہ ایک لیول پر تھا, ٹھیک تھا, سیل ٹھیک ہو رہی تھی, ہر کوئی خوشحالی سے آ رہا تھا, خوشحالی سے جا رہا تھا. آج کل عوام مہنگائی سے اتنی ستائی ہوئی ہے, اتنی تنگ آ گئی ہے کہ عوام جو ہے نا سبزی بھی بڑی سوچ سمجھ کے خریدتی ہے. یہ تو برگر پیزا وغیرہ جو ہے یہ ایک لگژری آئٹم ہے. یہ تو آتا ہے ایک عیاشی میں کہہ لیں, یا بائی انجوائے کے ٹائم بندہ کھاتا ہے. دال سبزی آج کل لوگوں کا کھانا وہ بہت مشکل ہوا پڑا ہے. تو لڑکوں کی سیلری جو ہے یہ دیکھیں, یہ اب آپ کے سامنے میں نے بل رکھے ہوئے ہیں. یہ بل ہے, ایک کمپنی سے ہم نے مال لیا ہے, ان سے سپلائی منگوائی ہے, ان کا ہم نے بل پے نہیں کیا. اب جو ان کی کاسٹ نکلے گی نا ٹوٹل, وہ جو کوئی 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ نکلے گا ٹوٹل, وہ لڑکوں کو دے دیں گے. اس کے بعد دوبارہ دوسری سپلائی منگوائیں گے. وہ جو سپلائی ہوگی وہ سپلائی جو ہے وہ دے دیں گے پہلے والے بندے کو جس سے ہم نے یہ والی چیزیں منگوائی تھی. پھر ہم تیسرے بندے سے جو چیزیں منگوا رہے ہیں نا, اس کی جتنی بھی سیل ہوگی, جتنی بھی انکم ہوگی, وہ پھر پہلے والے بندے کو دے دیں گے. اس طرح لیفٹ رائٹ گھوم رہے ہیں ہم, ایک سرکل میں آ گئے ہیں. بزنس جو ہے وہ سرکل میں آ گئے ہیں, اسٹیٹ نہیں رہ گئے اب. تو لڑکوں کو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ورکر ہیں تو بزنس ہے, ان کو جو ہے نا لازمی دینا ہے. خود چاہے ہم رکھیں نہ رکھیں, سپلائی والوں کو دیں یا نہ دیں وہ بات کی بات ہے. لڑکوں کی سیلری ہر منتھ ان کے ہاتھ پر ضرور رکھی جاتی ہے, اور الحمدللہ ان کو ہم نے یہاں کھانے کا انتظام بھی دیا ہوا ہے, رہائش بھی دی ہوئی ہے, اور ان کی سیلریز بھی اچھی لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ بڑی خوشی سے کام کرتے رہیں. لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں. مجھے بس ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, ہمارے ملک کو کس کی نظر لگی ہے؟ باقی بھی تو دنیا میں ملک ہیں, مہنگائی وہاں بھی ہے, لیکن وہاں عوام کا رونا دھونا کوئی نہیں ہے. مہنگائی وہاں بھی ہے, سب کچھ وہاں ہے. وہاں کے لوگ ایک ٹیکس پے کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہزاروں قسم کی جو سہولتیں نواز دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیں, اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے, یہ ہم نے جو منگوایا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے, یہ PTCL کا دیکھ لیں, یوز بھی نہیں کرتے. دیکھ لیں غور سے,
اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اور یہ گیس کا دیکھ لیں, اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں, اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. جتنے بھی یہاں پر ہمارے پاس کاغذات پڑے ہوئے ہیں, جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پر بل پڑے ہوئے ہیں, سب کے اوپر ٹیکس ہے. کسی ایک چیز کے اوپر بھی ایسا نہیں کہ ٹیکس نہ ہو. جب ہم ٹیکس دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر اس کے باوجود بھی مہنگائی میں بھی ہم ہی پیس رہے ہیں. سکون میں کون لوگ ہیں؟ سکون میں بس وہی لوگ ہیں جن کو شاہانہ طرز عمل زندگی ملی ہوئی ہے, پروٹوکول ملے ہوئے ہیں, عہدے ملے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے وہ سکون کی سرکاری سیٹیں ملی ہوئی ہیں, جن کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اب یہاں ہم صبح ایک ٹائم لیمٹ کے تحت آتے ہیں, ایک ٹائم لیمٹ کے تحت جاتے ہیں, اپنی نیند بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, اپنی فیملی سے بھی دور رہتے ہیں, اپنے گھر بار کو بھی نہیں زیادہ دیکھ سکتے. اس کے باوجود بھی منتھ کے اینڈ پر یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں نہ کال آنے والی ہے, کوئی نہ کوئی بندہ رہ گیا ہے جس کا ہم نے بل پے کرنا ہے. یہ ہمارے ملک میں صرف کیوں ہے؟ کہیں 50,000 ہے, کہیں 20,000 ہے, کسی کا جو ہے نا, یہ اگر چھوٹے سے چھوٹا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, اگر منتھ کی بات کریں, اگر منتھ کی بات کریں تو وہ تو پھر 5 10 20 پھر لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لیبر کو جو نا, لیبر اس کو مینٹین کیا ہوا ہم نے, کہ ان کا جو ہے نا, ہم نے یہی سوچا ہے کہ ان کو جو ہے نا لے کے ہم نے چلنا ہے, کیونکہ وہ کافی پسماندہ علاقوں سے بھی آئے ہوتے ہیں بچے, تو ان کا جو چولہا نا وہ آسانی سے چلتا رہے. جو ان کے ساتھ ہم نے ڈیل ڈن کی ہے وہ مہینے کے لاسٹ میں ان کو دیتے ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے کافی اخراجات, کافی اپنے جو ہے نا ایسے کام جو جیسے کہ رشتہ داروں میں ملنا ملانا, دوستوں میں جانا گھومنا, یہ وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ صرف حالات کو دیکھ کے چھوڑ دیا ہے. اور حالات اسی ملک کے کیوں خراب ہیں, دوسرے ملکوں کے کیوں نہیں خراب؟ دبئی میں کیوں نہیں مہنگائی؟ دبئی میں کیوں نہیں یہ مسئلہ؟ مہنگائی وہاں بھی ہوگی, چیزیں وہاں بھی مہنگی ہیں, شاید ہو سکتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ مہنگائی ہو وہاں پر, 10 گنا زیادہ ہو, لیکن اتنا رونا دھونا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ پاورفل ہے. جس ملک کی گورنمنٹ پاورفل ہوگی, ملک کو سپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہوگی, وہ ملک کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. ملک تبھی ناکام ہوتے ہیں جب ان کی گورنمنٹ ان کو چھوڑتی ہے. آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, نہیں دیتے تو وہ آپ کو اریسٹ وارنٹ نکال دیتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں, جی پکڑ لو ان کو, یہ وہ کر لو. کبھی آپ لوگوں نے بھی پکڑا ہے کسی کو؟ کبھی آپ نے کہا ہے کہ جی یہ وزیر جا رہا ہے ہمارا, یہ پانی کا وزیر ہے, یہ بجلی کا وزیر ہے, یہ گیس کا وزیر ہے. اب یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ بنا رہا, گیس پائپ لائن میں پانی تھا, کمپلین پر کمپلین کی, کوئی نہیں آیا. بڑا مشکل سے رو دھو کے کوئی 4-5 سال, تو 17 سال تو ہمیں ہو گئے الحمدللہ یہاں پر, اور ہمیں 17 سال ہو گئے کمپلین کرتے ہوئے, آج تک گیس کے پائپ لائن سے پانی نہیں نکلا. اور ہر سال کروڑوں کی مد میں فنڈ جاری کیے جاتے ہیں گیس کو, پانی کو, بجلی کو, کہ ان کے پائپ لائن دیکھے جائیں, ان کی جو ہے نا کہاں سے ان کی کوئی کٹنگ ہونے والی ہے, وہ ٹھیک ہونے والے ہیں, ان کی توڑ پھوڑ جو ہے مرمت, یہ وہ ہر سال کروڑوں کے فنڈ جاری ہوتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ کون کھاتا ہے ان کو؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیں, چولہا جلا کے دیکھ لیں, سلنڈر چل رہے ہیں, مین گیس ہی نہیں آ رہی. بجلی ہے, بجلی کا نظام بھی درم بھرم ہے. ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کبھی دوسرے کسی ملکوں میں سنا آپ نے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ ہر ایریے میں 1-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, کہیں بھی چلے جائیں, گورنمنٹ لیول پر کوئی بھی پورا اتر رہا ہے, لیکن کسی میں جرت ہے کہ وہ سگنل پر کھڑے ہو کے کسی وزیر کو روک لے کہ ہاں بھائی تم اس چیز کے وزیر ہو, جواب دو ہمیں, تم ہمیں جواب دینے کے لائق ہو اور ہم جواب لینے کے لائق ہیں. کیوں نہیں یہ کچھ ہو رہا؟ دوسرے ملکوں کی لوگ مثالیں دے دیتے ہیں, جی وہاں بھی تو مہنگائی ہے. اگر کسی گورنمنٹ آفیسر کے سامنے رویا دھویا جائے نا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں اس سے بھی زیادہ ڈبل ہے. لیکن وہ دوسرے ملکوں والے اپنے سرمایہ کو, اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرتے, وہ ملک کا سرمایہ ملک کے اوپر لگاتے ہیں. یہاں پر ایک سڑک ٹوٹ جائے 4 سال وہ سڑک ہی نہیں بنتی.
4 حکومتیں گزر جاتی ہیں, 5ویں حکومت آ کے اس کو ترس آ جائے یا اس کے دل میں یہ آ جائے کہ چلیں جی ہم بنا دیں, ہمارا نام ہو جائے گا. 5 سال ایک سیوریج کا پائپ نہیں ڈلتا یہاں پر. یہاں آئے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ہزاروں گلیاں ایسی ہوں گی جن کے اتنے مسائل ہیں. کسی کا سیوریج خراب ہے, کسی کا گیس پائپ لائن خراب ہے, کسی کا پانی کا مسئلہ ہے, کسی کا بجلی کی. یہ تاریں ہی دیکھ لیں آپ بجلی کی, کہاں کہاں بچھی ہوئی ہیں, کہاں کہاں گری ہوئی ہیں, کوئی کیسے مر رہے ہیں. یہ مونسون چل رہا ہے ابھی, آپ دیکھیے گا, آپ کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. کسی نے جی پانی میں قدم رکھا وہ مر گیا, کہیں بجلی کا کھمبا گر گیا. چلیں مصیبت آفت اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن محکموں نے جو کیا ہے وہ تو نظر, ان پہ تو نظر ڈالے, وہ تو نظر کرم ہوا آپ کی ذرا, کہ ہمارے ملک میں کوئی ایک محکمہ, کوئی بھی اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی ایک محکمہ بتا دے جی اپنا کام ذمہ داری سے کر رہا ہے یا ہو رہا ہے, یا جو ہم ٹیکس پیڈ کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے. تو ہمیں جب تک ریلیف نہیں ملے گا تب تک نہ تو یہ ملک سنورنے والا ہے اور نہ ہی کچھ اس کا ہونے والا ہے. اور کوشش یہی ہے, ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر, ہمارے ملک کے حال پر رحم کرے. جی ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام, حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ مہنگائی پہ تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آواز کو حکومت تک پہنچایا جائے. ہمارا شو عوام کی آواز اور آپ کا نیوز اینکر حسیب حیدر. اللہ حافظ.